السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ناظرین، بعض اوقات انسانی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو انگلی پکڑ کر ساتھ چلانے والے ہوتے ہیں وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں ایسے لمحات پیدا کر دیتے ہیں جو آپ اپنی زندگی میں جو سکون کو کھو بیٹھتے ہیں، اور اپنے آپ کی زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جو ایک وقت تھا کہ آپ کے ساتھ کندھوں پہ بٹھا کے رکھتے تھے، لیکن ایک وقت وہی لوگ آپ کو اس دنیا میں آپ کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کا کیس میرے سامنے آیا تو ایک دوست ہے، وہ بتانے لگے کہ میرا جو باپ ہے نا، میں اس کے ساتھ کام کرتا ہوں، وہ جب بھی مجھے دیکھتا ہے مجھ پر بھڑک پڑتا ہے، مجھے ظلم کرتا ہے، اور میری بیوی کو بھی بہت غصہ ہوتا ہے، مجھے بھی بہت غصے ہوتا ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اور میں ان کے ساتھ ہی کام کرتا ہوں تو مجھے خرچہ بھی نہیں دیتا، خود جا کر باہر ریسٹورنٹ میں بہت لذیذ کھانے کھاتا ہے، اور ہمارے گھر میں دال بھی نہیں پکتی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ کیسا باپ ہے؟ باپ تو بہت شفیق اور رحیم ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا سخت دل باپ کیسے ہے؟ یہ کیسی محبت ہے اولاد کے ساتھ؟ یہ کیسی ہمدردی ہے کہ ایک باپ ہو کر اپنے بچوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ تو جب بیٹا اپنی خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور والدین اولاد پر حق ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان پر ظلم کریں، ان کی جینا حرام کر دیں، ان کی زندگی تنگ کر دیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ اپنی اولاد کو ہی ان کا جینا جو ہے نا دوبر کر کے رکھ دیا ہو؟ تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسی جو بیٹے ہیں ان کے باپ اگر ان پر ظلم کرتا ہے، یا باپ ہے تو بیٹے ان پر ظلم کرتے ہیں، یا کوئی میری بہن ہے ان کا خامد ان کے ساتھ بے رخی کے ساتھ رہتا ہے، یا کوئی ماں ہے تو اس کا بیٹا یا اس کا خامد اس کے ساتھ بے رخی کا رویہ رکھتا ہے، تو یہ وظیفہ نوٹ کر لیں، آپ کریں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو معاملات تھے وہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے ایک ورد کرتے رہنا ہے، یا اللہ یا لطیف یا حلیم یا عزیز، یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اور اس نیت سے پڑھنا ہے کہ میرا اگر باپ ظالم ہے یا سخت مزاج ہے، یا میرا بڑا بیٹا ہے یا میرا خامد ہے، تو اس کا دل نرم ہو جائے۔ آپ نے یہ وظیفہ نوٹ کر لینا ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، قول لہ لینا۔ تو آپ نے ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور جو بھی شخص ہے نا، آپ کا باپ ہے، بیٹا ہے یا خامد ہے، اس کے چہرے کے اوپر پھونک دینا ہے، یا آپ کے پاس تصویر نہیں ہے تو آپ نے ذہن میں اس کو لا کر اس کی آنکھوں کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر پھونک دینا ہے۔ یہ 7 دن کریں، اگر پھر بھی معاملہ کلیئر نہیں ہوتا تو آپ جو ہے نا اس کو 21 دن تک کر لیں۔ امید ہے کہ 7 دنوں میں جو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آپ اس سے اگر نہیں تھوڑا سا رہتا ہے یا تھوڑا سا رویہ چینج ہوا تو آپ اور زیادہ بڑھا دیں۔ وظیفہ پھر نوٹ کر لیں کہ آپ نے ایک ورد کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ یا اللہ یا لطیف یا حلیم یا عزیز، یہ آپ نے کرتے رہنا ہے، دن میں 313 مرتبہ کرنا ہے، اور ایک اور وظیفہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ قول لہ لینا، یہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، اور جو بھی شخص ہے اس کی چہرے کے اوپر اور آنکھوں کے اوپر پھونک دینا ہے۔ نفرت نہ کیجیے، محبت پھیلائیے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ توڑنے کی بجائے جڑ کے رہیے، محبت سے رہیے، پیار سے رہیے۔ اللہ تعالیٰ اور آپ، میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔